بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی التعاون مع الظالمین۔ ظلم کتنا قبیح عمل ہے، ظلم اللہ کو کس قدر ناپسند ہے، اہل بیت رحمہ السلام ظلم سے کس حد تک نفرت کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا۔ آج کا درس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظالموں کا مددگار ہو، ظالم کوئی اور ہے، یہ اس کا مددگار ہے، آج کل کی اصطلاح میں یہ ظالموں کا سہولت کار ہے، اس بارے میں ہم شیعہ کا نظریہ کیا ہے کہ ظالم کا مددگار ہونا قرآن اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، ظالموں کے مددگار ہونے کے حوالے سے۔ اور جب ہم لوگ ظالموں کے مددگار بنیں گے کسی بھی لحاظ سے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا، آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اور اس میں دو حدیثیں ہیں، ایک امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ ان کو سننا نہیں، صرف پڑھنا نہیں، 2 3 4 بار ان کو پڑھ کر توجہ کرنی ہے کہ امام علیہ السلام ظالموں سے کس حد تک دور رہنا ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ بالکل ذرہ برابر بھی ائمہ علیہم السلام کو یہ پسند نہیں کہ ہم ظالموں کا ساتھ دیں، ذرا توجہ کرنی ہے۔ عقیدتنا فی التعاون مع الظالمین، ظالموں کے ساتھ مددگار بننا، ظالموں کا سہولت کار بننا، اس بارے میں ہم شیعہ کا نظریہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ عِظَمِ خطر الظلم، ظلم کی ہلاکت کی عظمت کی بنیاد پر، چونکہ اس کی ہلاکت بہت بڑی ہلاکت ہے، وَسُوءِ مغبت ہی، اور اس کا انجام بہت برا ہے، ظلم ہلاکت ہے، انجام بہت برا ہے، اس وجہ سے ضروری ہے انہ اللہ تعالی ان معاونت الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ مدد کرنے سے بھی روکے، والرکون الیہم، اور ان کی پر تکیہ کرنا، ان کی طرف میلان رکھنے سے بھی روکے۔ سورہ ہود آیت نمبر 113، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۔ بلاغ القرآن نے اس کا ترجمہ یوں کیا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان پر تکیہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھو نا جی، واضح حکم آ گیا قرآن کہ جو لوگ ظالم ہیں ان پر تکیہ نہیں کرنا، ان کے قریب نہیں جانا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پالے گی۔ ھذا ہو ادب القرآن الکریم، یہ تعلیم، یہ ادب قرآن مجید نے ہمیں دیا۔
ہوا ادب آل بیت علیہم السلام، اور یقیناً جو کچھ قرآن سکھاتا ہے وہی کچھ اہل البیت سکھاتے ہیں، جو ادب قرآن کا ہے وہی ادب اہل البیت کا ہے، جو تعلیم و تربیت قرآن نے دی ہے وہی اہل بیت نے دی ہے۔ وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُمْ مَا يَبْلُغُ الْغَایَةَ مِنَ التَّنْفِیرِ عَنِ الرُّکُونِ عَنِ الظَّالِمِینَ، ائمہ علیہم السلام سے جو روایات نقل ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں، حد درجے تک ائمہ ظالموں پر تکیہ کرنے سے نفرت دلاتے ہیں۔ خبردار ظالموں پر بھروسہ نہ کرنا، ان پر تکیہ نہ کرنا، ان کے قریب نہ جانا۔ والاتصال بہم، ظالموں کے ساتھ مربوط رہنے سے احادیث فرامین ائمہ نفرت دلاتے ہیں۔ ومشارکتہم فی ای عمل کانا، کوئی بھی عمل ہو ظالموں کا، کسی بھی کام میں ان کے ساتھ شریک ہونے سے اہل بیت تنفیر کرتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں، دور رہنے کو حکم دیتے ہیں۔ ومعاونتہم، اور اہل بیت علیہم السلام ظالموں کے مددگار بننے سے تنفیر روکتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں۔ ولو بشق تمرہ، چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے کی حد تک بھی کیوں نہ ہو، اس حد تک بھی ان کی مدد نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں لا شکا، لیکن ایک بات واضح ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی، آپ انکار نہیں کر سکتے، ایک زمینی حقیقت ہے، ایک چیز واضح ہے، کیا کہ ان اعظم ما منع بہ الاسلام مسلمون، کہ اسلام و مسلمین جس بڑی مصیبت کا شکار ہوئے، جس بڑی بدبختی کا شکار ہے، منع بہ ہوتا ہے مبتلا ہونا، یہ جس عظیم مصیبت بختی مبتلا ہوئے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہوا تساہل مع اہل الجور، ظالموں کے ساتھ سخت روی کی بجائے نرم رویہ اپنانا۔ ومناصرتہم، والتغاضی عن مساوئہم، اور ان کی برائیوں سے غض بصر کرنا، آنکھ چرا لینا۔ والتعامل معہم، حتیٰ ان کے ساتھ معاملات کرنا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں پر، اسلام پر، کہ ہم ان ظالموں سے سختی کی بجائے نرم انداز اپناتے ہیں، ان کی غلطیوں سے غض بصر کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں۔ فضلاً عن ممالعتہم و مناصرتہم و اعانتہم، چہ جائے کہ ان کی مساعدات کرنا، ان کی مدد کرنا، اور ان کے ظلم پر ان کا معاون بننا، وہ تو اس سے بڑی بات ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان اہل دور سے نرم رویہ رکھنا بھی بدبختی ہے، چہ جائے کہ ہم ان کے مددگار بن جائیں، ان کے شریک کار بن جائیں۔ وما جر الوائلات علی الجامعۃ الاسلامیہ، یہ جو ملت اسلامیہ پر مصیبتیں آئی ہیں، ہلاکتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، یہ نہیں ہیں الا، ان سب کی سبب کیا ہے؟ الانحراف عن حدود الصواب والحق، صحیح اور حق کے خطوط سے انحراف کرنا، ہٹنا۔ حق کا راستہ کوئی اور تھا، ہم اس سے انحراف کر کے کسی اور طرف چلے گئے۔ حق کا راستہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم نے اس کو چھوڑ کر کبھی مشرق اور کبھی مغرب، تو پھر مسلمان مصیبتوں میں گھرتے ہی گھرتے گئے اور گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ حتی ضعف الدین بمرور الایام، اس لیے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دین اسلام کمزور ہوتا گیا۔ آج آپ کے سامنے 2023 میں کیا ہو رہا ہے؟ فتلاشت قوتو، اسلام کی قوت ختم ہو گئی آہستہ آہستہ۔ وَوَصَلَ إِلَى مَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ، اور اسلام وہاں پہنچ گیا جو آج تمہیں نظر آ رہا ہے۔ آج 2023 نومبر میں لاکھوں ہزاروں مسلمان مارے جا رہے ہیں، کوئی مسلمان مدد کرنے کو تیار نہیں کہ کہیں وہ کافر ناراض نہ ہو جائے اور کہیں وہ ظالم ناراض نہ ہو جائے۔
یہ صورتحال ہے۔ فعاد غریبا، نتیجہ یہ ہے کہ دین یہ غریب یعنی کہ اجنبی چیز بن گیا۔ دین کی بات لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی نئی بات آ گئی، یہ کیا کہتے ہیں جی، ظالموں کے خلاف اقدام، امریکہ اسرائیل کے خلاف، ظالم کے خلاف، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہماری جغرافیائی سرحدیں ہمیں اجازت دیتی، پتہ نہیں کیا کیا۔ اصبح المسلمون او ما یسمون انفسهم بالمسلمین، چاہے مسلمان یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وما لهم من دون اللہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جن کا اللہ کے علاوہ باقیوں کی طرف ولایت کا رستہ ہے، لا ینصرون، مسلمان ہوں یا وہ نام کے مسلمان ہوں یا جو بھی ایسے ہیں، لا ینصرون، ان کی مدد من جانب اللہ نہیں کی جاتی، حتی علی اضعف اعدائہم، حتیٰ کہ ان کے ضعیف ترین دشمن کے خلاف بھی پھر ان کی وہ جو توفیق والی مدد ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، وَأَرْذَلِ الْمُجْتَرِئِينَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جرأت کرنے والے، تعدی کرنے والے رذیل ترین کے مقابل میں بھی پھر ان کی مدد نہیں ہوتی۔ کل یہود الاضلاء، یہودی مسلک کے لوگ بہت کم ہیں، بہت حقیر ہیں۔ اس وقت اسلام اور یہودیت کی جنگ چل رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی یہودیوں کے خلاف بھی مدد نہیں ہوتی، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فضلاً عن الصلیبیین الاکوا، چہ جائے کہ عیسائی جو دنیا بھر میں اور قوی ہیں ان کے خلاف مدد تو دور کی بات ہے، ضعیف ترین یہودی جو بہت کم لوگ ہیں ان کے خلاف بھی مدد نہیں ملتی اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ انہوں نے ظالموں کی طرف تکیہ کر لیا ہے، بھروسہ کر لیا ہے۔ لقد جاہد الائمۃ علیہم السلام فی ایعاد من یتصل بہم عن التعاون مع الظالمین، ائمہ علیہم السلام نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو بھی ائمہ کے ساتھ وابستہ ہے اس کو ظالموں کے ساتھ تعاون کرنے سے دور کریں۔ وشددوا علی اولیائہم فی مسایرت اہل الظلم والجور وممالاتہم، اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اولیاء، اپنے چاہنے والے، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں پر سختی کی، خبردار اہل ظلم کے ساتھ نہیں چلنا، کوئی ان کے ساتھ مدد نہیں کرنی، ان کے راستے پر۔ ائمہ نے ہمیشہ سختی سے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں چلنا، قدم سے قدم نہیں ملانا۔ وَلَا يُوصَى مَا وَرَدَانُ فِي هَذَا الْبَابِ، ظالموں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے بارے میں جو ائمہ علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ قابل شمار ہی نہیں ہیں، یعنی بہت زیادہ احکام اور روایات ان سے آئی ہیں۔ وَمِنْ ذَلِكَ مَا كَاتَبَهُ، ہم ان میں سے ایک نمونہ آپ کو دیتے ہیں، کون سا؟ مَا كَاتَبَهُ الامام زین العابدین علیہ السلام، کہ امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا محمد ابن مسلم زہری کو، کب؟ بعد ان حذرہ ان اعانت ظالمت علی ظلمہم، کہ وہ اس دور کے ظالم حکمرانوں کا ساتھ کچھ تعاون شاون کرنے لگ گیا، تو پہلے تو اس کو اس بات سے ڈرایا کہ ظالموں کے ساتھ تعاون نہ کرو، لیکن اس کے بعد اس لیٹر کا ایک حصہ انہوں نے جہاں لکھا وہ یہ ہے، امام کیا فرماتے ہیں کہ ان ظالم حکمرانوں نے، ان بادشاہوں نے جن کے ساتھ تو تعاون کرنے لگا ہے، ان تعاون کرنا تیرا کتنا غلط ہے، اس غلطی کو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اَوَلَيْسَ بِدُعَائِهِمْ إِيَّاكَ حِينَ دَعَوْكَ یا دعوک، کہ تو یہ نہیں سمجھتا، کیا نہیں سمجھتا، کہ جب انہوں نے تمہیں بلایا کہ آؤ ہماری حکومت کا حصہ بنو یا ہمارا ساتھ دو، جب بلایا، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ انہیں تمہیں جب دعوت دے تجھے بلا کر انہوں نے کیا کیا؟ جَعَلُوكَ قُطُبًا، انہوں نے تمہیں مرکز قرار دیا، او جیسے چکی کے اس پتھر میں درمیان میں ایک قطب اور مرکز ہوتا ہے، جَعَلُوكَ قُطُبًا،
انہوں نے تمہیں اپنا مرکزی حیثیت دی، ادارو بہا رہا مظالمہم، اور تیرے گرد اپنے ظلم کے پتھر چلائیں گے، مرکز میں تو ہوگا۔ وَجِسْرًا، تمہیں پل بنایا، يَعْبِرُونَ عَلَيْكَ إِلَىٰ بَلَایَاهُمْ، تیرے اوپر سے گزر کر وہ ان کی مصیبتوں پر پہنچیں گے، تمہیں پل بنایا۔ وَسُلَّمًا إِلَىٰ ضَلَالَتِهِمْ، تمہیں سیڑھی بنایا ان تک گمراہ کرنے میں۔ دَاعِيًا إِلَىٰ غَيِّهِمْ، اور ان پر ظلم کرنے کے لیے تجھے دائی بنایا، ترجمان حکومت، بلانے والا بنایا کہ تو ان کو بلا۔ سالکن سبیلہم، اور تجھے ان ظالموں نے اپنے راستے پر چلنے والا بنایا۔ جب تجھ جیسا بندہ ان ظالموں کے ساتھ ہوگا، یدخلون بک شک علی العلماء، تو تیری وجہ سے اور دیگر علماء پر بھی لوگ شک کریں گے۔ وَيَقْتَعْدُونَ بِكَ قُلُوبَ الْجُهَّالِ إِلَيْهِمْ، اور تیری وجہ سے جو جاہل لوگ ہیں ان کے دل بھی ان ظالموں کی طرف کھینچیں گے کہ جب محمد ابن مسلم میں زہری جیسا بندہ وہاں ہے تو ہم کیوں نہ جائیں۔ علماء کی نسبت لوگوں کے دل میں شک آئے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کی طرف ہو جائیں گے، جہال کے دل ادھر متوجہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں لم یبلغ اخص وزرائہم ولا اقوامانہم، ان ظالموں کے خاص الخاص وزراء، ان کے مضبوط ترین مددگار بھی وہاں نہ پہنچ سکے، الا دونا ما بلغت من اصلاح فسادہم، یا ما بلغت من اصلاح فسادہم، ان کے فساد کو درست پیش کرنے میں جو تیرا کردار ہے، یعنی تیرا ان کے ساتھ مل کر کام کرنے سے ان کا فساد، ان کی غلط کاریاں جو صحیح نظر آتی ہیں، جتنا فائدہ تو نے اپنی اس عمل سے ان کو پہنچایا، اتنے ان کے خاص الخاص وزراء اور خاص مددگار معاون بھی وہ فائدہ نہ پہنچا سکے۔ واختلاف الخاصۃ والعامۃ الیہم، اور تیری وجہ سے عام و خاص جو ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، یہ فائدہ ان کے خاص وزراء اور بڑے بڑے مددگار نہ پہنچا سکے۔ امام فرماتے ہیں محمد ابن مسلم، ما اکل ما اعطوک فی قدر ما اخذوا من، اللہ اکبر، کتنا نقصان کا سودا کیا ہے تو نے، کیا جو انہوں نے تجھے دیا ہے وہ کتنا کم ہے اس کے مقابل میں ما اخذوا من کا جو انہوں نے تجھ سے حاصل کیا۔ ظالموں نے تجھ سے حاصل زیادہ کیا اور تمہیں عطا کم کیا۔ وما ایسر ما امروا لک فی جنب ما خربوا علیک، انہوں نے جو تیری آخرت برباد کی ہے وہ تخریب کہیں زیادہ ہے، اور اس کے مقابل میں جو تیرے لیے تعمیر کیا، تمہیں کوئی درہم دینار دیے ہوں گے، تمہیں کوئی علاقہ دے دیا ہوگا، تمہیں کوئی مال دنیا دیا ہوگا، یہ کتنا کم ہے اس کے مقابل میں کہ جو انہوں نے تیری آخرت برباد کی ہے۔ فرماتے ہیں فانظر لنفسک، اے محمد ابن مسلم اپنے بارے میں سوچ، غور کر، کیوں؟ اپنے لیے فَإِنَّهُ لَا يَنْظُرُ لَهَا غَيْرُ، تیرے بارے میں تیرا غیر سوچ بچار نہیں کرے گا، تو اپنے نفس کے بارے میں خود سوچ۔ اگلا جملہ ہے امام فرماتے ہیں وَحَاسِبْهَا، اور تو اپنے نفس کا محاسبہ کر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ حاسبھا، اپنے نفس کا محاسبہ کر، حساب رجل، اس شخص جیسا محاسبہ
کہ جو شخص مسئول ذمہ دار ہوتا ہے کہ ایک ذمہ دار کس انداز میں محاسبہ کرتا ہے، اسی انداز میں اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کر۔ آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں وَمَا أَعْظَمَ قَلَمًا، امام علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ حَاسِبْهَا حِسَابَ رَجُلٍ مسئول، کہ ایک ذمہ دار انسان کی طرح اپنے نفس کا محاسبہ کر۔ اس کا مطلب ہے امام فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ حِينَمَا يَغْلِبُهُ هَوَاهُ، کہ جب انسان پر خواہشات نفسانی غالب آ جاتی ہیں، یستہینو فی اغوار مکنون سرہ بکرامت نفسہ، تو پھر وہ جو اس کی اپنی عزت ہوتی ہے، اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس اپنے ضمیر کو خراب کرنے کو بھی وہ حقیر سمجھتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بالفاظ دیگر اپنی شخصیت مجروح کر رہا ہوتا ہے، اپنے ضمیر کو مردہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ حقیر سمجھتا ہے، معمولی بات سمجھتا ہے۔ بِمَانَ أَنَّهُ لَا يَجِدُهُ مَسْئُولًا عَنْ أَعْمَالِهِ، اس لیے کہ جب وہ پست ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وَيَسْتَحْقِرُ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ أَفْعَالٍ، اور جو بھی افعال انجام دیتا ہے وہ ان کو حقیر پر چھوٹا سمجھتا ہے، کوئی معمولی سی بات ہے۔ وَيَتَخَيَّلُ، اور جب بندہ مردہ ضمیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ خیال کرتا ہے کہ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الَّذِي يُحْسَبُ لَهُ الْحِسَابُ، کہ وہ جو ارتکاب کرے گا، جو کچھ کرے گا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب نہیں ہوگا، چونکہ وہ بڑے جرم کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ مردہ ضمیر ہو چکا ہوتا ہے، اپنی شخصیت کو تباہ کر چکا ہوتا ہے، وہ خواہشات نفسانی اور جو ظاہری ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے دنیاوی، اس کے مقابل میں۔ فرماتے ہیں ان ھذا، یہ سب جو دھوکہ کھا رہا ہے، جو اس کو خیال ہے کوئی نہیں اس کے بارے میں اللہ معاف کر دے گا، یہ چھوٹے سے معمولی سی بات ہے، اس کا کوئی نہیں پوچھے گا، یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں جن سے برباد ہو رہا ہے، من اسرار النفس الانسانیت الامارہ، یہ انسان کے نفس امارہ کے رازوں میں سے ہے کہ در حقیقت اس کا نفس امارہ اس کو ان برائیوں کی طرف مسلسل لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ فاراد الامام، امام علیہ السلام نے یہ چاہا ان ينبہ ظہری علی ھذا السر النفسانی، کہ امام ظہری کو متوجہ کریں کہ بھائی یہ تیرے اندر کے نفس امارہ کی چیز ہے، باطنی چیز ہے، فی دخیلتہ الکامنہ، جو ہمیشہ انسان کے وجود میں ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس نفس امارہ کی اتباع سے بچا۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَغْلِبَ عَلَيْهِ الْوَهْمُ، تاکہ وہ بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوتا جائے اور وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کا شکار ہو جائے اور اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے۔ امام نے اس کو متنبہ کر دیا۔ یہ ایک روایت تھی۔ وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ فِي تَصْوِيرِ حُرْمَةِ مُعَاوِنَةِ الظَّالِمِينَ، ایک اور حدیث کہ ظالموں کا مددگار ہونا کس حد تک جرم ہے۔ ابھی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صفوان جمال سے بات کی۔ صفوان امام کا صحابی تھا، اپنے زمانے کا ایک بڑا امیر کبیر آدمی تھا، بہت سارے اس کے اونٹ ہوتے تھے۔ امام نے اس سے بات کی۔ وَقَدْ كَانَ مِنْ شِيعَتِهِ وَرُوَاةِ حَدِيثِ الْمُوثَّقِينَ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شیعہ تھا، ماننے والا تھا، اور ان کے راوی حدیث موثق بھی تھا۔ خوب قال حسب روایت الکشی فی رجالہ بترجمۃ صفوان۔ اچھا، اب یہ ہے اس روایت کے مطابق امام نے صفوان سے جو بات کی وہ یہ ہے۔ صفوان کہتا ہے دخلت علیہ، میں ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے فرمایا یا صفوان کل شیء منک حسن جمیل، ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا کرتا ہے، سب کچھ تیرا ٹھیک ہے،
خلا شیئا واحدا، ایک چیز ایسی ہے جو موسیٰ کاظم کو تیری پسند نہیں ہے۔ قلت، صفوان کہتے میں نے فوراً عرض کی جعلت فدا، قربان جاؤں، ایو شے، وہ کون سی شے ہے جو جناب کو پسند نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا اقراؤ کا جمال کا من ھذا الرجل، تو جو اپنے اونٹ اس ہارون کو کرائے پر دیتا ہے، لفظوں پہ غور کرنا، فری میں نہیں، الیکشن کمپین میں مفت نہیں دیتا تھا، تو اپنے اونٹ جو ہارون کو کرائے پر دیتا ہے، اس زمانے کی گاڑیاں تو یہی اونٹ ہوتے تھے، دیتا ہے اس سے۔ قلت، صفوان نے فوراً کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما کرئت عشرا ولا باطرا، میں اس کو کسی فتنہ و فساد کے لیے، ولا للصید ولا للہو، کسی شکار کے لیے یا لہو و لعب کے لیے کرائے پر نہیں دیتا، ولیکن اکرئتہ لہذا الطریق، میں تو اس کو دیتا ہوں اس طریق، یعنی مکہ جانے کے لیے، حج کے سفر کے لیے، وہ حج پر جاتا ہے اپنے ساتھ بندے لے کر، میں اپنے اونٹ سفر حج کے لیے اس کو کرائے پر دیتا ہوں۔ ولا تولاہ بنفسی، ذاتی طور پر میں اس سے محبت بھی نہیں کرتا، اس کو پسند بھی نہیں کرتا، ولیکن ابعث معہ غلمانی، اس کے ساتھ میں اپنے غلام شلام نوکر جو ہیں وہ بھیجتا ہوں، میں خود تو اس کے ساتھ جاتا بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک۔ قال، امام نے فرمایا یہ جملے ہیں، اگر آپ غور کریں تو یہ جملے ہیں۔ امام نے فرمایا یا صفوان آیا کہو کراؤ کا علیہم، جب تو اپنے اونٹ ان کو دیتا ہے تو کیا ان کے ذمے تیری اجرت، تیرے کرائے کے پیسے ان کے ذمے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ فرق کرو 10 اونٹ 20 اونٹ 100 اونٹ تو نے جو اس کو دیا کرائے پر، تو نے ان سے اپنا کرایہ اجرت مزدوری لینی ہے یا نہیں لینی؟ قلت، صفوان کہتے ہیں نام جناب، وہ تو ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں اس لیے ہوں کہ میرے اونٹ کرائے پر لے جائیں اور واپس آ کر مجھے اس کی اجرت دیں، مجھے مزدوری دیں۔ امام نے فرمایا لفظوں پہ غور، اتحب بقاہم حتی یخرج کرا، ٹھیک ہے تو اس کو پسند بھی نہیں کرتا، کسی غلط کام کے نہیں تھا، حج کے لیے دیتا ہے، لیکن تو یہ تو چاہتا ہے نا کہ جب تک ہارون میرے اونٹوں کا مجھے کرایہ نہ دے دے تب تک وہ زندہ رہے، یہ تو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ لفظوں پہ غور، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صفوان سے فرمایا کہ تو ہارون کی زندگی اس وقت تک تو چاہتا ہے نا کہ جب تک کہ وہ تیرا کرایہ ادا نہ کرے، اتنی زندگی تو چاہتا ہے نا؟ قلت، صفوان کہتے ہیں نام جناب، یہ تو میں ہوتا ہے کہ میرا کرایہ کم از کم مجھے مل جائے۔ قال، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّ بَقَاهُمْ، جو بندہ ظالموں کی بقا، ان کی درازی عمر کا خواہش مند ہو، فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی ظالمین میں سے ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ، اور جو ظالموں میں شمار ہوگا، فَهُوَ كَانَ وَرَدُ النَّارِ، تو وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اتنا سا کام تھا صفوان کا، امام نے فرمایا کرائے کی وصولی تک بھی ان کی زندگی کی خواہش رکھنا تمہیں ظالم بنا دے گا۔ سلام ہے صفوان پر۔ صفوان کہتا ہے یہ ہوتا ہے شیعہ، فَذَهَبْتُ، جب میں امام کی خدمت سے گیا، بِعْتُ جمالی، میں نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے۔ اب یہاں آگے نہیں لکھا ہوا لیکن آگے یہی ہے کہ پھر اس کو ہارون نے بلایا اور پھر ہارون نے کہا کہ صفوان میں نے سنا ہے تو نے اونٹ بیچ دیے۔ صفوان نے کہا جی بیچ دیے۔ تو ہارون نے کہا کیوں بیچیں؟ تو صفوان نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نوکر کام نہیں کرتے غلام، اور میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، فلاں فلاں جو توریہ کر سکتا تھا کنایا کیا۔ تو ہارون نے کہا صفوان مجھے سب پتہ ہے
جس کے کہنے پر تو نے اونٹ بیچے ہیں، مجھے پتہ ہے اگر میری تیرے ساتھ ذاتی دوستی نہ ہوتی تو میں تمہیں قاتل کر دیتا۔ یہ تھا صفوان۔ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ نَفْسُ حُبِّ حَيَاتِ الظَّالِمِينَ وَبَقَائِهِمْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ۔ اب اسی حدیث کو سامنے رکھیں کہ ظالم کی زندگی کا طلبگار رہنا، وہ بھی اس معمولی حد تک، اور اس حد تک ان کی بقا رکھنا، وہ بھی امام کی تعبیر کے مطابق انسان کو ظالمین سے بنا دیتا ہے کہ اتنی معمولی زندگی بھی ان کے لیے طلب کرنا تمہیں ظالمین میں شمار کر دے گی۔ فَكَيْفَ بِمَنْ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى الظُّلْمِ۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو خود ظالموں سے کسی پر ظلم کے لیے مدد حاصل کرتے ہیں، او یؤیدہم فی الجور، یا ظلم پر وہ کسی ظالم کی تائید کرتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے غزہ اور اسرائیل کا مسئلہ۔ کیف حال من یدخل فی زمرتہم، اور جو بندہ ہوگا ہی ظالمین کے لشکر میں، کھڑا بھی وہی ہے، یعمل بأعمالہم، یا ان کے اعمال جو وہ کہتے ہیں یہ کرتا جا رہا ہے، وَيُوَاكِبُ قَافِلَتَهُمْ او یَعْتَمِرُ، یا ان کے احکام کی پابندی کرتا ہے یا ان کے قافلے میں شریک رہتا ہے، وہ کہاں ہوگا، اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ظالم بننے اور ظالم کے ہاتھ آنے سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔